یہ آپ نے بار بار مذہبی پیشواؤں سے سنا کہ نہیں؟ ان کا حسین کو جلدی شہید کرو، جمعہ جا رہا ہے۔ کیسے پکے نمازی ہے، کتنے بے ایمان قسم نے نمازی ہے، کتنے کافر قسم نے مسلمان ہے۔ شرح عقائد نے لکھا ہے جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا وہ کافر ہے، جس نے شہادت میں مدد کی وہ کافر ہے، جو شہادت پر خوش ہوا وہ کافر ہے۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کی مرضی رہی۔ کہا امام احمد حنبل نے لعنت شخصی کی ہے، نام لے کے لعنت کی ہے یزید پر۔ تو لعنت شخصی جب تک کفر پر اس کی موت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک لعنت شخصی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آگے علامہ تفتزانی کھل گیا، ان کا علامہ تفتزانی کھل کے کہتا ہے جو قاتل حسین ہیں وہ کافر ہیں، اور تمہیں انہیں موت کے وقت کا حال کیا معلوم ہے؟ ان کا جنہوں نے حسین پر تلوار اٹھائی ہے ان کو کلمے کی توفیق کہاں ہوئی ہوگی؟ لوگ اس کو جنتی کہنے کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جناب آپ یزید کو کافر کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تو خاموش رہے۔ میں کہا تو نہیں پتا کیوں خاموش، میں مطلب ماں پتہ ہے۔ میں کہا وہ کیوں خاموش رہے؟ کفر دی بھی ایک حد ہوندی ہے، ایمان دی بھی ایک حد ہوندی ہے۔ وہ کفر اور ایمان دیاں دوئے سرداں پار کر گیا سی، اس وقت امام ابو حنیفہ چپ رہے، میں آکھاں کے ماں سے آخداں جی یزید کافر ہیں، ذرا ابو جہل نو بھی کافر مت آکھو۔ ابو جہل نے جتنی چوٹاں ماریاں سرکار نے بدن پر ماریاں، یزید نے جڑی ماری ہے سرکار نے دل پر ماری۔ بدن میں چوٹاں مارنے والا کافر ہے۔ علم کے ترازو پر تولو اس بات کو۔ آپ کی شامی مولانا، آپ علمی گھرانے کے صاحبزادے ہیں، مولانا آپ بھی بڑے فاضل آدمی ہیں۔ مولانا مفتی سیف الدین صاحب نے آپ سے کتابیں پڑھی ہیں نا، مولانا بری والے بڑے فاضل آدمی ہیں۔ ہماری شامی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے۔ نالین ہے، اس کا تسمہ ہے، پرانے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر جوتے کے تسمے کی بے ادبی کرے تو کافر ہے، دوش رسول کے شاہ سوار کی بے ادبی کرے تو پھر وہ امام جلال الدین سیوطی، آپ کی تاریخ الخلفاء جنگ ہرہ کا چیپٹر، سن 61 میں تو کربلا سی والا واقعہ پیش آیا، سن 63 میں یہ جنگ ہرہ پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا؟ یزید نے ایک آرمی بھیجی، کہا کہ تم ایک ہفتہ تک تمہارے لیے مدینہ طیبہ مباح ہے، بعد میں 3 دن رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی کہے وہاں کی بے حرمتی کرنا جائز ہے، وہ کافر ہے۔ جس حرمت کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہے اس کی بے حرمتی کرنا یہ کافر کا کام ہے۔ تو 1000 نوجوان کنواری بچیوں کے ساتھ بدکاری کی، 1000 کی 1000 پریگننٹ ہوئی، مدت معینہ کے بعد 1000 بچے ناجائز پیدا ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یزید نے ان کو یہ بات مہیا کی، اس کی اجازت اس نے دی۔ سرکار نے فرمایا من اخاف آل المدینہ اخافہ اللہ لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو آدمی آل مدینہ کو ڈرائے، اللہ اس کو ڈرائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ پتہ ہے اس کے لیے کیا فریب گھڑا انہوں نے؟ عرض کروں آپ کی طبیعت حاضر ہو تو بات کروں۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جس کو لعنت کروں، میں نے رب سے دعا مانگی اللہ کریم اس کو رحمت سے بدل دے۔ جس چیز پر میں نے لعنت کی ہے وہ رحمت میں بدل گئی ہے۔ یہ فیبریکیٹ ہوئی ہے یہ حدیث یزیدیوں کی طرف سے،
वगरना मैं पूछता हूँ जो सरकार ने फरमाया कि मन सब्बा असहाबी लानतुल्लाह अलैहि वल मलाइकते वन नास अजमईन, जो मेरे सहाबी को गाली दे उस पर खुदा की भी लानत है, उसके रसूल की भी लानत है, फरिश्तों की भी और तमाम इंसानों की भी लानत है। अगर सरकार की लानतें रहमत में बदल जाती हैं तो इसका मतलब सहाबा को खूब गाली देनी चाहिए ताकि वो लानतें जितनी बरसी वो रहमत में बदल जाए। ये कैसा धोखा है जो कौम और मिल्लत से करते हो। सहाबी को गाली देना बेईमान का काम है, बदबख्त का काम है। आले मदीना को सताना और मुबाह समझना और मस्जिद नबी की बेहुरमती को जायज़ समझना, उस पर तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है, सयूती ने लिखा है, इब्न हजर मक्की ने लिखा है सवाए बोर के अंदर कि जंगल के दरिंदों ने आकर के सरकार के मेंबर पर पेशाब किया, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। अर्ज़े सईद बिन मुअल्ला कहते मैं नमाज पढ़ने के लिए जाकर था, इतना ऐसा अंधेर मचा कि सूरज कई दिनों तक नजर नहीं आया, न सूरज के चढ़ने का वक्त पता चले, न उतरने का वक्त पता चले, न जोर और असर का पता चले। पर मैं 5 वक्तों की नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ता रहा। किस तरह पढ़ता रहा? जाकर के सरकार की कब्र शरीफ के पास हाजिरी देता रहा। आजान में से आवाज आती रही, आजान की भी, इकामत की भी और जमात की भी, तो मैं उस जगह खड़े होकर मैं भी वक्त पर नमाज पढ़ता था। यानी कब्र शरीफ की अजान और इकामत के जरिए से वक्त का पता चलता था। और वो गज़ब इलाही की वजह से पूरी फजा बदल गई और उसमें इतनी बेहुरमती की कि 700 अफराद शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत सहाबा की थी। इतने सहाबा के कत्ल आम को वबा करार दे, मदीना तैयबा की कवारियों की इस्मत को लुटाए। फिर यही बात अभी खत्म नहीं होने पाई थी कि सन 64 में उसने मक्के शरीफ पर हमला करा दिया। काबा शरीफ को गिराने के लिए उसने मंजनीके नस्ब की और पथराव किया, और वो सींग मुबारक जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बतौर तबर्रुक के वहाँ टके हुए थे उनको जलाया, काबे शरीफ के पर्दे जलाए, काबे की इमारत गिराई और काबे शरीफ के गिरदा गिर्द लाशों के ढेर लग गए। ये सारे काम यजीद ने किए, इसके बावजूद भी वो मुसलमान है, तो फिर वो तुम्हारे साथ